معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی محبت کرتے تھے، اہل بیت بھی ان سے محبت کرتے تھے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان سے محبت کرتے تھے، حسنین کریمین ان سے محبت کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خاندان ان سے محبت کرتے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں، حسنین کریمین کی محبت میں، خدمت میں گزاری ہے۔ آپ کا اس کا اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی نبی سے بھی محبت کی، نبی کے صحابہ سے محبت کی، نبی کے اہل بیت سے محبت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی امیر معاویہ سے محبت فرماتا تھا۔ اس بات کو اس حدیث سے سمجھیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتی ہے ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہے، یہ حضور کے نکاح میں، بہن حضور کے نکاح میں، کتنا پیارا رشتہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ سرکار سے۔ تو ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرماتے، تھوڑی دیر گزری، دروازے پر دستک ہوئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیبہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ آپ اٹھ کر گئی، پہلے جھانک کر دیکھا کون آیا ہوا ہے، پھر دا کے دروازہ کھولا، سلام دعا ہوئی، ان کو اندر لے کر آئے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ کون آیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی معاویہ آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام تو فرمایا انہیں بلاؤ۔ اب ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور حضور کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے، ہاتھ بند گئے اور سر کو جھکا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کان پر قلم تھا، جو لکھنے کا کام کرتے ہیں نا، پینٹر کو آپ دیکھ لیں یا دیگر جو بھی لکھائی کا کام کرتے ہیں، تو اب وہ کام کرتے ہوئے اپنے یہاں کان پر قلم لگا دیتے ہیں کہ تھوڑا وقفہ ہو گیا، چلو دوبارہ یہاں سے قلم کو ڈھونڈنا نہیں پڑے، یہاں سے نکالا پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تحریر کرنے والے مصنفین کی بھی یہی عادت ہوتی ہے، تو کان پر قلم رکھا ہوا انہوں نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے کان پر قلم ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا معاویہ یہ تمہارے کان پر قلم کیسا؟ اس کو کیوں رکھا ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اب ان کا جملہ سنیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلم میں نے اللہ اور اس کے حبیب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ سمجھ گئے تو آپ کی عقل کو سلام ہے، نہیں سمجھے تو پھر سنیے۔ میں نے یہ قلم اللہ کے لیے، کبھی ہماری سوچ یہاں گئی ہوگی؟ نہیں، میں نے یہ جو قلم رکھا ہوا ہے کان پر اللہ کے لیے اور اس کے حبیب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کا حکم آئے گا تو لکھنا شروع کر دوں گا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ملے گا لکھنا شروع کر دوں گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان محبت کا اظہار کیا نا حضور کے سامنے۔ حضور نے تو نہیں کہا تھا قلم لے کر آنا، اللہ رسول کے لیے قلم رکھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فوراً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اے معاویہ اللہ پاک تمہیں دنیا میں آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے۔ ابھی کاتب وحی بنے نہیں ہیں، مگر کان پہ قلم نبی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ نبی جو زبان مبارک سے نکالے گے الفاظ میں ان کو لکھنا شروع کروں گا، چاہتا یہ ہو کہ مجھے یہی لکھنے کا کام مل جائے، یا رب جو مجھے حکم دے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک زبان سے اللہ کا جو حکم سنوں گا، پیغام سنوں گا، چاہتا یہ ہوں اس کو لکھنا شروع کر دو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فوراً دعاؤں سے نوازا، فرمایا معاویہ اللہ پاک تجھے دنیا میں اور آخرت میں اس سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے رب سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اب ام حبیبہ فرماتی ہے کہ میں الگ ہو گئی نا، اب یہ دونوں سرکار اور میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو میں پردے کے پیچھے چھپ کر یہ باتیں سن رہی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
معاویہ میری خواہش یہ ہے کہ تم میری کتابت کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا میں جو کہوں وہ لکھ لیا کرو۔ حضور نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ تو پہلے ہی تیار تھے، کان پہ قلم رکھا اس لیے کہ نبی کے لیے لکھوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی محبت کو قبول کیا، اب پہلے دعا سے نوازا، پھر فرمایا معاویہ میری خواہش یہ ہے کہ تم جو میں کہوں وہ لکھا کرو، کیونکہ میں اپنی مرضی سے کچھ کہتا کرتا نہیں، میں کرتا وہی ہوں جس کا رب حکم دیتا ہے، اور میں زبان سے وہی بولتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اب آپ بن گئے کاتب وہی لکھنے والے۔ نبی پر اللہ جو بھی وحی اتارتا ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے کبھی بغیر فرشتے کہ اس کو وحی کہتے ہیں، وحی میں رب کا پیغام ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں جو زبان سے کہوں وہ لکھ لیا کرو، جو میں کروں وہ لکھ لیا کرو، جو میں کہوں وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ میرا ہر عمل اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کاتب وحی کا لقب عطا کیا۔ کیا یہ کم شان ہے جو نبی کا کاتب وحی ہو، نبی کی سیرت کو لکھتا ہو، نبی کی باتوں کو لکھتا ہو، نبی کے اعمال کو لکھتا ہو، نبی کی حدیثوں کو لکھتا ہو، نبی کی سیرت جن کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہو؟ کیا اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب 2 انعام مل گئے، اب تیسرا انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ ارشاد فرمایا معاویہ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ پاک تمہیں خلافت کا تاج پہنائے گا، تم بھی خلیفہ بنو گے، تم بھی مسلمانوں کے لیڈر بنو گے، اللہ تمہیں خلافت کی پوشاک تاج پہنائے گا۔ اسلام کے پہلے بادشاہ، سلطنت کی بنیاد رکھنے والی پہلی ہستی امیر معاویہ کی ذات ہے۔ اب یہ کئی سالوں کے بعد جا کر بنے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے غیبی خبر کئی سالوں پہلے عطا فرما دی۔ اب سنیے، میرے آقا جانتے تھے کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوں گے، آقا جانتے تھے بعد میں یہ جنگیں ہوں گی، بعد میں مشکل مسائل ہوں گے، مگر حضور نے اپنی زندگی میں ان ساری باتوں کو حل کیا ہے۔ تو جس مسئلے کو نبی حل کر کے جا رہا ہے، امتی کی جرأت کیسے ہوتی ہے اس نبی کو اس مسئلے کو چھیڑے، یا اس مسئلے کے بارے میں یا اس صحابی کے بارے میں کلام کرے؟ اب جب ام حبیبہ ام المومنین ہے، کائنات کی ماں ہے، کہتی ہے جب میں نے یہ جملہ سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ تمہیں خلافت کا تاج پہنائے گا؟ یعنی تم بھی میرے صحابہ کی طرح لیڈر بنو گے، تم بھی اسلام کے بادشاہ بنو گے، مگر سنو انصاف کو، تقوی کو کبھی بھی اپنے دامن سے خالی مت کرنا، اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ جب خلیفہ بنو، لیڈر بنو، امیر المومنین بنو، مسلمانوں کے خلیفہ بنو، سلطنت کے پہلے بادشاہ بنو، ہر وقت انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کون وصیت کر رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ کس کو کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ام حبیبہ فرماتی جب میں نے سنا نا تو میں پردے میں تھی، تو میں فوراً پردے سے ہٹی اور دوڑی دوڑی حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اب سرکار بیٹھے ہیں، میرے معاویہ بیٹھے، فرماتی ہے میں ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی، بالکل حضور کے روبرو آمنے سامنے، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرے بھائی کو بھی خلافت عطا فرمائے گا؟ میرا بھائی بھی خلیفہ بنے گا؟ اللہ ان کو بھی اسلام کا پہلا لیڈر، اسلام کا پہلا بادشاہ بنائے گا، ان کو بھی سلطنت عطا فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اب دیکھیں حضور نے غیبی خبر دی، جانتے تھے یہ اختلاف ہوں گے، یہ جنگیں ہوں گی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام کے لیڈر تو بنیں گے مگر اس میں ان کو آزمائش زیادہ ہوگی۔ اب آپ بتائیے آزمائش کیا تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو میرے آقا علیہ السلام نے کئی سال پہلے، کم و بیش 25-27 سال پہلے حضور نے بتا دیا تھا میرے عثمان پر مشکلات آئیں گی، اور ہر موقع پر فرمایا عثمان صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے موت سے بھی زیادہ یقین ہو گیا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے مگر میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ یہی وجہ ہے شہدائے کربلا پہ 3 دن پانی بند ہوا،
ہم سنتے ہیں مسلمان رو پڑتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 40 دن پانی بند ہوا ہے، مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اب دیکھیں یہی جملہ میرے آقا نے یہاں بیان کیا ہے، فرمایا ام حبیبہ ہاں اللہ اس کو اسلام کا لیڈر بنائے گا، خلافت ملے گی، بادشاہ بنے گا، مگر اس میں آزمائش ہوگی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ام حبیبہ پر قربان عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتی ہوں، آپ نے فرما دیا آمنا صدقنا، حق ہے، سچ ہے، میرے بھائی پر مشکلات آئیں گی، مگر آقا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں میرے بھائی کے لیے آپ دعائے رحمت فرما دیں۔ اگر آپ کے ہاتھ اڑ جائیں گے نا تو اللہ چاہے دنیا کی کتنی مشکلات آ جائے، مجھے یقین ہے آپ کی دعا کی برکت سے ساری مشکلات اللہ آسان فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کی خواہش پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم اہدہ بالہدا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حضور کی دعا ہے، پچھلی دعا میں کہا ہادی بنا، اہدہ بالہدا، یعنی ہدایت پر ان کو استقامت دے، ساری زندگی ہدایت پر رکھ۔ پھر فرمایا اے اللہ وجنبہ الردیٰ، اور ان سے ہر مشکل کو دور فرما دے، جو بھی آزمائش آئے، امتحان آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، اللہ میرے معاویہ سے اس کو دور فرما۔ اور تیسری دعا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وغفر لہ فی الآخرہ، اور اے اللہ آخرت میں میرے معاویہ کی مغفرت فرما۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہیں کہ جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھی کرتے ہیں، اور جن سے میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں وقت اجازت نہیں دے رہا جہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ وہ ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تمام فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ان کے نام لے کر اس نے فرمایا یہ بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے بھی میرے آقا نے دعا مانگی ہے۔ اب جو امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ سنے، اور جو قیامت تک حضور کا غلام کرتا رہے گا وہ سنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ قیامت تک آنے والی میری جس امت میں جو میرا امتی میرے معاویہ سے محبت کرے گا تم گواہ بن جاؤ، میں بھی معاویہ کے صدقے اس امتی سے محبت کروں گا۔ یعنی جو میرے معاویہ کو محبوب رکھے گا، اپنے دل میں میرے معاویہ کی محبت رکھے گا، آقا فرماتے وہ یقین کر لے وہ مجھ نبی کی بارگاہ میں بھی محبوب بن گیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ معاویہ وہ ہے جن سے خود کریم رب بھی محبت فرماتا ہے۔